السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کی گفتگو کا ہمارا ٹاپک یہ ہے کہ انسانیت پیغمبر اور نبی کی محتاج کیوں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الاحزاب آیت نمبر 21 میں فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا صدق اللہ العظیم۔ یعنی ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تمہارے پاس بہترین نمونہ بنا کر بھیجا ہے تاکہ تم ان کی نقل اتارو، اور اس شخص کے لیے بھیجا ہے جو اللہ پر ایمان رکھتا ہو اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہو اور اللہ کو کثرت سے یاد کرتا ہو۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نمونے کی کیا ضرورت ہے؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب نازل فرما دی تھی، ہم اس کو پڑھ کر اس کے احکام پر عمل کر لیتے۔ بات دراصل یہ ہے کہ نمونے بھیجنے کی ضرورت اس لیے پیش آئی کہ انسان کی فطرت اور جبلت یہ ہے کہ صرف کتاب اس کی اصلاح کے لیے کافی، اور اس کو کوئی فن، کوئی علم اور ہنر سکھانے کے لیے کافی نہیں ہوتا، بلکہ انسان کو سکھانے کے لیے کسی مربی کے عملی نمونے کی ضرورت ہوتی ہے، اور جب تک نمونہ سامنے نہیں ہوگا اس وقت تک محض کتاب پڑھنے سے کوئی علم اور کوئی فن نہیں آئے گا۔ یہ چیز اللہ تعالیٰ نے انسان کی فطرت میں داخل فرمائی ہے۔ ایک انسان اگر یہ سوچے کہ میڈیکل سائنس پر کتابیں لکھی ہوئی ہیں، میں ان کتابوں کو پڑھ کر دوسروں کا علاج شروع کر دوں، اور وہ پڑھنا بھی جانتا ہو، سمجھدار بھی ہو، ذہین بھی ہو، اور اس نے کتابیں پڑھ کر علاج شروع کر دیا، تو وہ سوائے قبرستان آباد کرنے کے کوئی اور خدمت انجام نہیں دے گا۔ چنانچہ دنیا بھر کا قانون یہ ہے کہ اگر کسی شخص نے MBBS کی ڈگری حاصل کر لی، اس کو اس وقت تک عام پریکٹس کرنے کی اجازت نہیں جب تک وہ ایک مدت تک ہاؤس جاب نہ کرے، اور جب تک کسی ہسپتال میں کسی ماہر ڈاکٹر کی نگرانی میں عملی نمونہ نہیں دیکھے گا، اس وقت تک صحیح ڈاکٹری نہیں کر سکتا، اس لیے کہ اس نے اب تک بہت سی چیزوں کو صرف کتاب میں پڑھا ہے، ابھی اس کے عملی نمونے اس کے سامنے نہیں آئے۔ اب مرض اس کی عملی صورت مریض کی شکل میں دیکھ کر اسے صحیح معنی میں علاج کرنا آئے گا، اس کے بعد اس کو عام پریکٹس کی اجازت دے دی جائے گی۔ اور دوسری اس کی مثال ایسے سمجھ لیں، کھانے پکانے کی کتابیں بازار میں چھپی ہوئی موجود ہیں، ان میں ہر چیز کی ترکیب لکھی ہوئی ہے، کوئی بریانی اس طرح سے بنتی ہے، پلاؤ اس طرح بنتا ہے، کباب اس طرح بنتے ہیں، قورمہ اس طرح بنتا ہے۔ لیکن جب ایک آدمی ہے جس نے آج تک کبھی کھانا بنایا ہی نہیں، کتاب سامنے رکھ کر اور اس میں ترکیب پڑھ کر قورمہ بنا لے، خدا جانے وہ کیا چیز تیار کرے گا۔ ہاں، اگر کسی استاد اور جاننے والے نے اس کو سامنے بیٹھا کر بتا دیا کہ دیکھو قورمہ اس طرح سے بنتا ہے، اور اس کی عملی تربیت دے دی، پھر وہ شاندار طریقے سے بنا لے گا۔ معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی فطرت یہ رکھی ہے کہ جب تک کسی مربی کا عملی نمونہ اس کے سامنے نہ ہو، اس وقت تک وہ صحیح راستے پر، صحیح طریقے پر نہیں آ سکتا، اور کوئی علم و فن صحیح طور پر نہیں سیکھ سکتا۔ اس واسطے اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہم السلام کا جو سلسلہ جاری فرمایا، وہ در حقیقت اسی مقصد کو بتانے کے لیے تھا کہ ہم نے کتاب تو بھیج دی، لیکن تنہا کتاب تمہاری رہنمائی کے لیے کافی نہیں ہوگی جب تک اس کتاب پر عمل کرنے کے لیے نمونہ تمہارے سامنے نہ ہو۔ اس لیے قرآن کریم یہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو اس غرض کے لیے بھیجا ہے، تو یہ دیکھو کہ یہ قرآن کریم تو ہماری تعلیمات ہیں، اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہماری تعلیمات پر عمل کرنے کا نمونہ ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے
مقصد بیان فرما دیا۔